شرارت قسط نمبر 11۔ تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ اوہ، تو تمہیں پتا تھا۔ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا اور یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا، باقی تو سب کا پتا ہے، اس نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ ماضی۔ گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئیں، ان میں ربی بھی شامل تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے بہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو وہ پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی ربی نے کی۔ وہ دم بخود رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی، آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا۔ ربی، ربی، یس موم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور؟ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے، صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا، اس نے تو پھر اب وہ فیصلے سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں، اس نے ربی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے۔ بس یہی ہے اب، مسکرایا اور حسان الجھا۔ موم، اس نے پاس کھڑی عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا، وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھی کی بیٹی ہے، ربی احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھے میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے، ربی نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دلہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سب ہی تعریف کر رہی تھیں۔ فاطمہ، فاطمہ، غضب ہو گیا، وہ دلہے نے شادی سے انکار کر دیا ہے، رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربی نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہے فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربی چکرائی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دلہا کو مارنے کے در پہ ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربی کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہاں، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی، مگر ربی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربی، چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی۔ وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دہاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس، اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں، اس نے منت کی۔ معافی کیسی، تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی، اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو، الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیے، پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ماں باپ سے التجائیں کی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربی روتی رہی دھاڑے مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔
اور محروز بخت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیع کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی۔ اس کے دل اور ضمیر پر بھاری بوجھ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا۔ اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا دی۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کسی نے مڑ کر اس کی طرف نہ دیکھا۔